بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے لطف اٹھانے کی کلی اجازت دی ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، سو اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ۔ صرف چند حدود و قیود ہے جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں جماع کرنا حرام ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے۔ جب وہ پاکیزگی حاصل کر لے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور خوب پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ البتہ حالت حیض میں عورتوں کی شرمگاہ میں دخول کے بغیر کھیلنا جائز ہے۔ دبر میں جماع کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے، ملعون من أتى امرأته في دبرها، جو اپنی بیوی کی دبر میں جماع کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ بلا وجہ برہنہ رہنا حرام ہے۔ مباشرت و جماع کے وقت میں بیوی لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اپنے بدن کو تمام تر کپڑوں سے آزاد کر سکتے ہیں، لیکن اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ستر چھپانا ضروری ہے، خواہ کسی اور کے دیکھنے کا اندیشہ نہ بھی ہو۔ بیوی سے جماع عفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نہ صرف جماع پر اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی و اخروی برکتوں سے نوازے گا۔ جماع شہوت رانی نہیں ہے بلکہ زوجین کے لیے سکون قلب اور راحت جا ہے۔ اس لیے قبل از جماع شوہر بیوی سے خوش طبعی کی بات کرے اور جماع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کرے۔ جماع سے قبل یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ جماع کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈکی چھپی جگہ ہو، اور جماع کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے، تاہم ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنہ ہونا آپس میں جائز ہے۔ بحالت احرام اور بحالت روزہ جماع ممنوع ہے۔ باقی دن اور رات کے کسی حصے میں جماع کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں جماع کر لیا تو 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرے تاکہ آئندہ اللہ کا حکم توڑ کر معصیت کا ارتکاب نہ کرے۔ یہی حکم نفاس کی حالت میں جماع کا ہے، البتہ صحیح قول کی روشنی میں مستحاضہ سے جماع کرنا جائز ہے۔ اگلی شرمگاہ میں جماع کے لیے جو کیفیت و ہیئت اختیار کی جائے، تمام کیفیات جائز ہے۔ یاد رہے، جماع کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چومنے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چومنے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی متعدد جسمانی نقصانات کے ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ مومن ہر کام میں حیا کے پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے، لہذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے۔ کسی سے ایسا گناہگار کام سرزد ہو گیا ہو تو وہ فوراً رب کی طرف التفات کرے اور اللہ سے توبہ کر کے گناہ معاف کرا لے۔ جہاں تک لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، سو ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک ہی رات میں دوبارہ جماع کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے۔ بغیر وضو کے بھی دوبارہ جماع کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غسل سے کئی ازواج سے مباشرت فرماتے تھے۔
مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے، تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت ہو اس نماز کے واسطے غسل کر لے تاکہ بلا تاخیر وقت پر نماز پڑھ سکے۔ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مگر ذکر و اذکار، دعا و سلام، کام کاج، بات چیت، کھانا پینا سب جائز ہے، حتیٰ کہ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ جب جمعہ کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم اس سے جلد فراغت حاصل کر کے اور غسل کر کے نماز ادا کرے۔ اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے جمع کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے۔ شوقیہ ایسا کرنے سے بہر صورت بچنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا اہم مقصد افزائش نسل ہے۔ میاں بیوی کی خلوت اور جماع کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے۔ اس بات سے ان بے حیاؤں کو نصیحت لینا چاہیے جو جماع کی تصویر یا ویڈیو بناتے ہیں پھر اسے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کتنے ملعون ہیں فحش ویڈیوز بنانے، پھیلانے اور دیکھنے والے۔ جمعہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت آسان و مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھیے۔ جمعہ کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دے کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیے اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ العزیز لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ جماع مباشرت ہم بستری کے کچھ دیر بعد، مثلاً کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لے، اس میں صحت اور تندرستی ہے۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جماع کرتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔